جان کی تو میرے حسین نے اپنی جان کو راہ حق میں قربان کر کے قیامت تک کے لیے پرچم اسلام کو بلند فرما دیا ہے۔ ایسی جنگ نہ اس سے پہلے کبھی دنیا نے زمین و آسمان نے دیکھی تھی اور نہ ہی قیامت تک چشمان زمین و آسمان ایسی جنگ دیکھ پائیں گے۔ یہ وہ عظیم معرکہ ہے جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پر ہوا، جس نے حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا اور سمجھا دیا کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، رسول اللہ کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، غلامی رسول کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو کس راستے پر چل کر کے زندگی گزارنی ہے اور کس راستے پر تا زندگی بچ کر کے رہنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں آئے ہیں، یقیناً یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کرم ہے کہ سرکار امام عالی مقام نے ہمیں اور آپ کو اپنی محفل میں بلا دیا ہے، ورنہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اپنی زبان سے امام حسین کا نام لے سکیں۔ یہ سب فیضان ہے امام حسین کا جو انہوں نے اپنا ذکر کرنے کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے، اور واقعی ہمارے سینوں میں امام حسین کی محبت ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو ماہ محرم میں 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک صرف اور صرف جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ڈھول تاشے بجا کر کے، اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کی محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں وہ محبت ہے کہ چاہے ماہ محرم الحرام ہو یا ماہ سفر ہو، سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، ہمیں ہر وقت ہر سال امام حسین کی یاد رلاتی رہتی ہے، اس لیے کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے حسین کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حسین کی ذات وہ ذات ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ آقا کریم مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ننھا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آقا کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک میں انگلی ڈالنے لگے ہیں، سرکار نے آپ کی پیشانی کو چوما ہے، اور چومنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو بھی حسین سے محبت کرے اے رب ذوالجلال اس سے بھی محبت فرمانا۔ معلوم ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ حضور یہ دعا فرما رکھے ہیں کہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کرنا، قیامت تک جو بھی دنیا میں رہ کر کے میرے حسین سے محبت کرتا رہے، میرے حسین کا عشق لے کر کے اپنے دل میں گھومتا رہے، میرے حسین سے پیار کرتا رہے، اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لینا، اسے اپنا پسندیدہ بنا لینا۔ آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو تو معلوم ہوگا آقا کریم حضرت حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرے نبی امام حسن و حسین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک سفر میں جا رکھے تھے، ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے، ابھی تھوڑا سا سفر کیا تھا، ابھی بستی سے تھوڑا سا ہی نکلے تھے کہ اچانک حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ آپ کے رونے کی آواز جیسے کہ حضور کو سنائی دی ہے، میرے نبی نے سفر کو وہیں پر روکا ہے، اور روکنے کے بعد میں حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگتے ہیں، اے میری بیٹی، اے میری لبتے جگر، ذرا یہ تو بتاؤ میرے نواسے کیوں نہ رکھے ہیں؟ میں نے ان کے رونے کی آواز کو سنا ہے، میں نے ان کے رونے کی آواز کو سنا ہے، مجھے بتاؤ میرے نواسوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے، اے ابا جان، یہ بلے پیار
प्यास लगी है और पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, प्यास की शिद्दत की वजह से रो रहे हैं। हजरत इमाम हसन हुसैन रो रहे हैं। मेरे नबी को जब पता चला है कि प्यास की वजह से रो रहे हैं, आकाए करीम मशकीसे के पास दौड़ करके जाते हैं, लेकिन मशकीसे में पानी नहीं है। मेरे नबी ने काफिले वालों को आवाज दी है और आवाज दे करके कहते हैं, ऐ लोगों ये बताओ पानी किसके पास है। काफिले वालों ने अपने कजावों को देखा है और कजावों को देखने के बाद मशकीसों को देखते हैं, एक एक करके तमाम मशकीसे को देख लिया है, लेकिन पानी का एक भी कतरा नहीं है। तमाम काफिले वालों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमारे पास पानी नहीं है। इधर हजरत इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा एक बच्चे को मेरे पास लाओ। अब जरा देखो तो सकी अल्लाह के रसूल कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने प्यारे नवासों से। हजरत फातिमा ने जैसे कि एक बेटे को दिया है, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, नबी ने अपनी समाने मुबारक हजरत इमाम हसन के मुंह में डाली है। इमाम हसन चूसने लगते हैं। अब जैसे कि नबी की समान को चूसा है, आपका रोना बंद हो जाता है, प्यास आपकी बुझ जाती है। दूसरे नवासे को लिया है और लेने के बाद में आपने अपनी जबान चुसाई है, हजरत हुसैन का रोना बंद हो गया है, आपकी प्यास बुझ जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुझे बताओ तो सही, इतना प्यार इतना इश्क करते हैं अपने नवासों से मेरे नबी, तो जब मेरे नबी के नवासे को करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर जालिमों ने कत्ल किया होगा, आपकी लाश पर घोड़े दौड़ाए होंगे, आपके खानदान को सताया होगा, आपके बच्चों को कत्ल किया गया होगा, अली अकबर को शहीद किया गया होगा, हजरत अली असगर को शहीद किया गया होगा, तो मेरे नबी के कल्बे अनवर पर क्या गुजरी होगी, मेरे नबी के कल्बे अनवर पर कैसी तकलीफ गुजरी होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आज जो हमने ये रिवाज बना लिया है कि मुहर्रम जैसे कि आते हैं, इमाम हुसैन की झूठी मोहब्बत का दावा करने वाले लोग ढोल और ताशे लेकर के निकल जाते हैं और गली गली बजाने लगते हैं। अगर उनसे कहा जाता है कि ये नाजायज है, ये हराम है, ये जायज नहीं है, तो तरह तरह के फतवे ठोक देते हैं और कहते हैं कि तुम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हो, हुसैन से प्यार नहीं करते हो, इसलिए ताज़िये की मुखालिफत कर रहे हो, इसलिए ताज़िये को बुरा कह रहे हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं उनसे कहना चाहूंगा, ये तुमने जो रिवाज बना लिया है ये हुसैन से मोहब्बत नहीं है, बल्कि यजीदियों का तरीका है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितने लोग ये ढोल ताशे लेकर के गली गली नगर नगर घूमते हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए बताओ इमाम हुसैन का पूरा नाम क्या था, तो ये जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करबला के मैदान पर क्यों जंग की गई थी, तो ये इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कितने लोग आपके साथ गए थे, तो जवाब नहीं दे सकते हैं। दावे के साथ कहता हूँ, ये लोग किसी बात का जवाब नहीं दे सकते, ये नहीं जानते हैं इस्लाम आज अगर हमारे पास मौजूद है, हमारे हाथों में इस्लाम का दामन है, ये आसानी से नहीं मिला है। मेरे नबी ने अपने पेट से पत्थर मारे हैं, तब जाकर के इस्लाम मिला है। हज़रत हमज़ा का सीना चाक करके आपका कलेजा दबाया गया है, तब इस्लाम यहाँ तक आया है। हज़रत अब्बास के बाजुओं को काटा गया है, तब इस्लाम यहाँ तक आया है। करबला के मैदान में 6 माह के नन्हे अली असगर को शहीद किया गया है, तब जाकर के तुम्हारे पास इस्लाम आया है। हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करके आपकी लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए हैं, तब आपके पास इस्लाम आया है। हमने इस्लाम को रखी जाना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगर भलाई चाहते हो तो ये दुनियावी रिवाज को छोड़ करके नमाजों की पाबंदी कर लो। हुसैन ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को अपना लो। ये खेल तमाशों में कुछ नहीं रखा है। अगर दुनिया और औरत में कामयाब होना चाहते हो तो बस एक तरीका है, तरीके हुसैन को अपना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ये झूठे मोहब्बत का दावा करने वाले जो इमाम हुसैन के शहादत के दिनों में ढोल ले लेकर के घूमते हैं, अगर वाकई इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो मुझे बताओ ऐसा बेटा कौन है जो अपने बाप से मोहब्बत ना करता हो, अपनी माँ से मोहब्बत ना करता हो,
اگر میری بات کڑ بھی لگے تو آپ کی مرضی، لیکن جو حق ہے وہی کہا جائے گا۔ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں بولتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور ہمارے رزق کا مالک بھی وہی ہے۔ کسی کے دباؤ میں آ کر کے حق بات کہنے سے انسان کو نہیں روکنا چاہیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین کی شہادت کے دن تم ڈھول تاشے لے کر کے بجاتے ہوئے گھومتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے؟ اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تمہارا دل یہ گوارا کر سکتا ہے کہ شہادت امام حسین کے دن ڈھول تاشے بجاؤ، تو اپنے باپ کے جنازے پر بھی ڈھول تاشے بجانا، کیونکہ تم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ اپنے بھائی کے جنازے پر ڈھول تاشے بجانا، کیا تمہیں بھائی سے محبت نہیں ہے؟ اپنی ماں کے جنازے پر ڈھول تاشے بجانا، کیا تمہیں اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ اگر تم یہ کہو گے کہ ڈھول تاشے جنازے پر نہیں بجائے جاتے ہیں، غم کے موقع پر نہیں بجائے جاتے ہیں، تو بتاؤ تو صحیح، تم اپنے باپ کے جنازے پر، اپنی ماں کے جنازے پر، اپنے بہن بیٹی کے جنازے پر یہ گوارا نہیں کرتے ہو کہ ڈھول تاشے بجائے جائے، ڈھول کے ساتھ جنازہ قبرستان لے جایا جائے، ڈھول کے ساتھ ان کا تیجا کیا جائے، ڈھول کے ساتھ چالیسواں کیا جائے؟ تو تمہارا دل یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جس حسین کی پیشانی کو میرے نبی نے چوما ہو، جس کے گلے کو میرے نبی نے بوسہ دیا ہو، اس کے شہادت کے دن تم ڈھول تاشے بجاتے ہو؟ واقعی یہ حسین کا کام نہیں ہے، حسین سے محبت نہیں ہے۔ اگر حسین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک نہیں، بلکہ پوری زندگی جس طرح امام حسین نے کربلا کی زمین پر سجدہ کیا ہے، آپ اپنی مسجد میں جا کر کے مسجدوں کو آباد کر دیں، یہ سچے حسین سے محبت۔ یہ ہے حسین سے محبت۔ آج حسین کے نام پر جنہوں نے کربلا میں سر کٹا کر کے پردے کی حفاظت فرمائی، جن کی بہن سیدہ زینب نے بھائی کا جنازہ دیکھ کر کے پردے کو نہیں چھوڑا، آج یہ ظالم بے غیرت اور بے حیا لوگ امام حسین کے نام پر گھر کی جوان بہو بیٹیوں کو بے پردہ سڑک پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کس طرح کے تم حسینی ہو؟ نمازوں کا تمہاری نہیں پتا، روزوں کے مسائل تمہیں نہیں پتا، حج و عمرے کے مسائل تم نہیں جانتے ہو، اولاد اور والدین کے حقوق تمہیں نہیں پتا، اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ حسینیت یہ ہے آپ نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، طریقہ حسین کو اپنائیں۔ انشاءاللہ جب آپ طریقہ حسین کو اپنائیں گے تو دنیا بھی ہماری ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت میں کامیابی بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو اولاد واقع ہوئی ہو اسے اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے اور ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔